الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 پر غور کر رہے تھے۔ اس کا نصف اول ہم نے پڑھ لیا تھا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر بہترین انداز میں، عمدہ اسلوب سے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کرے۔ وَقُولُوا، اور یہ کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون، اور کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری جانب نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم، اور اس پر بھی کہ جو تمہاری جانب نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل، زبور، مختلف جو بھی صحیفے انبیاء کے ہیں جو پہلے نازل ہوئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر چکے ہیں، ہم اس کی فرما برداری اختیار کر چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں حکمت تبلیغ کا ایک نہایت اہم اصول بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص سے بھی آپ گفتگو کریں، جسے بھی آپ اپنے راستے کی طرف بلانا چاہیں، اپنا ہم خیال بنانا چاہیں، اس راستے کی طرف جسے آپ حق سمجھتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنے اور اس کے مابین کوئی قدر مشترک تلاش کیجیے۔ اس لیے کہ اگر آپ شروع ہی بات کریں گے اس بات سے جو مختلف فی ہے، تو آگے بڑھنے کا، پیش رفت کا، پیش قدمی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی شے مشترک ہے، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ایک نفس انسانیت جو ہے وہ ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے، عقل سلیم ہے ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے، اخلاقی حس ہے ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے۔ اس سے گفتگو کی جائے گی ان بنیادوں پر۔ اس سے آگے چلیے، جو صاحب کتاب ہے اس کے ہمارے درمیان تو بہت سی چیزیں مشترک ہیں، تو کوئی قدر مشترک تلاش کر کے بات شروع کی جائے۔ اس کی میں ایک بہت سادہ مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ زپ جو ہوتے ہیں، یہ زپ جو ہے اس کا اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف کھینچتے آئیں گے تو وہ پورا ملتا چلا جائے گا، وہ دونوں حصے جو ہے جڑ جائیں گے۔ اوپر سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں سے وہ جڑے گا نہیں۔ نیچے جہاں جڑا ہوا ہے وہاں سے اس کنڈے کو کھینچیے اور وہ زپ جو ہے وہ بالکل آپس میں جڑتی چلی جائے گی۔ تو قدر مشترک تلاش کرنا یہ مؤثر دعوت کے لیے، وہ بات کے جو نتیجہ خیز ہو، اس کے لیے نہایت ضروری ہے، اہم ہے، اور اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَقُولُوا، کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری جانب نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری جانب نازل کیا گیا۔ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں، ہم تمہاری نفی مطلق نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس حق کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں،
میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کس فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے، لیسو سواء، یہ اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امۃ قائمۃ آناء اللیل، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے تو یہ تمہیں واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی کہیں ان کے پاس تم نے امانت رکھوا دیا تو اپنا ایمان بیچ دیں گے، خیانت پر اتر آئیں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر زبردستی وصول کر لو تو کر لو، ورنہ وہ نہیں دیں گے۔ تو بڑی کھلی کھلی بات، ہر طرح کے لوگ ان میں موجود ہیں۔ تو جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں گیو دی ڈیول ہز ڈیو، آپ کو جو برے سے برا طبقہ ہے، برے سے برا گروہ ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس خیر کو اجاگر کیجیے تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ سے کوئی ضد اور قد نہیں رکھتا، اصل میں یہ تو حق کا طرفدار ہے، جو حق بات ہے اسے جہاں نظر آتی ہے اسے قبول کر لیتا، اسے مان لیتا۔ یہی اصل میں صدیقیت کے جو عناصر ثلاثہ قرآن مجید میں سورۃ اللیل میں بیان ہوئے، اس میں جو سب سے اہم جو وصف ہے وہ یہی ہے کہ وصدق بالحسنی، ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے انسان ہر وقت تیار ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو وہاں پر ایک اتقا کا تصور آیا ہے سورۃ اللیل میں، اور ایک اشقا کا آیا ہے۔ اشقا سب سے شقی، جس میں یہ تینوں برے وصف جمع ہو جائیں، وہ بخیل بھی ہو، وہ مستغنی بھی ہو، آزاد منش ہو، اسے فکر ہی نہ ہو، اخلاقی حس مردہ ہو چکی ہو، اور یہ کہ اچھی بات دل گواہی دے دے کہ بات صحیح ہے پھر بھی اس کو رد کر دے اور اس کی نفی کر دے، یہ تینوں اوصاف جس میں جمع ہو گئے وہ اشقا ہو جائے گا، سب سے بڑھ کر شقی۔ اور جس میں اس کے برعکس تین اوصاف جمع ہو گئے، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، وہ سخی ہے، اعطا، لوگوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا مال دینے کی اس کے اندر جرأت اور ہمت موجود ہے، اور یہ کہ اس کے اندر اتقاء ہے، بچ بچ کر چلتا ہے، اس کی اخلاقی حس مردہ نہیں، اور یہ کہ جو اچھی بات سامنے آئے فوراً قبول کر۔ اس عادت کو تو خاص طور پر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی کوئی بحث ہو رہی ہو کسی کے ساتھ، اور دوران بحث آپ یہ محسوس کریں کہ اس کی یہ بات جو آئی ہے یہ واقعی وزنی ہے، دلیل اس کی قوی ہے، فوراً مان لیں کہ ہاں یہ بات آپ کی بڑی وزنی ہے، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دلیل ہے اس میں، تو میں غور کروں گا، سوچوں گا۔ اس کی یہ عام آدمی اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ صرف اپنی اس بات کی ضد میں اور آ گئے ہیں اور پچ پہ آ کر لازماً نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو در حقیقت نہ آپ کی بات اس کے لیے مفید ہوگی نہ خود آپ کے حق میں مفید ہوگی۔ تو یہ ہے اصول جو یہاں لایا گیا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید میں یہ تو چونکہ مکی صورت ہے، مدنی صورت میں آ کر جب براہ راست سابقہ پیش آیا ہے اہل کتاب کے ساتھ، یہود کے ساتھ، مکے میں تو جب تک تھے حضور اور مسلمان تو یہ اہل کتاب کے ساتھ جو بھی سابقہ تھا یا جو بھی ربط و تعلق تھا وہ بالواسطہ تھا، یا تو حبشہ میں ہے عیسائی ہے، یا جنوب میں یمن میں نجران میں عیسائی ہے، یا یہ کہ ادھر شمال میں مدینہ منورہ میں اور اوپر خیبر کے علاقے میں وہاں یہودی ہے۔ براہ راست معاملہ نہیں تھا، وہاں تو معاملہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ تھا، لیکن جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ، اب تو ظاہر بات ہے کہ براہ راست جو ہے معاملہ وہ اہل کتاب کے ساتھ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہاں کس طرح نمایاں کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پہلے پارے کے اختتام پر میں آپ کو وہ آیت سنا چکا ہوں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ وہی الفاظ ہیں کہ جن پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے ونحن له مسلمون۔ یہاں پہ ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، بھائی تمہارا اور ہمارا الہ کوئی دو الہ تو نہیں ہے نا۔ مشرکین نے تو فرض کیجئے کہ بہت سے الہ مان لیے، کوئی لات کا پجاری ہے، کوئی منات کا پجاری ہے، کوئی حبل کا کی دہائی دے رہا ہے، کوئی کسی اور کو پکار رہا ہے، تو ان کے تو معبود ہی جدا ہو گئے۔ لیکن یہودیوں سے تو ہم بات کریں، اگر عیسائیوں سے بات کریں، ہمارا تمہارا الہ تو ایک ہی خدا کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔
وہی خدا، ابراہیم کا خدا، موسیٰ کا خدا، عیسیٰ کا خدا، وہ نوح کا خدا، یہ سب خدا ایک ہی تو ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ۔ تو گویا کہ دو چیزیں یہاں پر قدر مشترک کے طور پر ان کو نمایاں کیا گیا، اور اس آیت کو خاص طور پر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر کہ جب کوئی دعوت حق مسلمانوں میں ابھر کر آئے گی تو شدت کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی کہ اس اسلوب کو اختیار کیا جائے۔ مسلمان ہیں، چاہے وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، غافل ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، یا اوہام میں مبتلا ہو گئے ہیں، مشرکانہ عقائد بھی ان میں آ گئے ہیں، بدعات کا شکار ہو گئے ہیں، رسومات کے اندر جو ہے بری طریقے سے مبتلا ہو گئے، مسلمان تو ہے نا، مانتے ہیں اللہ کو، توحید کو، چاہے یہ کہ کوئی اس کی ایسی توجیحات اور تعویلات بھی ان کے ہاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں شرک کا ان کے عقائد کے اندر کہیں جو ہے شائبہ شامل ہو گیا ہے، لیکن دعویٰ تو وہ توحید ہی کا کرتے ہیں۔ کوئی بھی شرک کا کھلم کھلا جو ہے وہ تو دعویٰ نہیں کرتا، نہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں۔ اب یہ کہ کوئی عقیدت میں، محبت میں غلو کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملے کر رہا ہے کہ جو صرف اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے، یہ عقیدت کا غلو تو ہو گیا۔ لا تغلو فی دینکم جو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام مت لو، یہ غلو ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا کہ جو اس حد تک جا پہنچا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے لیا۔ تو یہ غلو عقیدت، غلو محبت ہے، لیکن بہرحال ماننے والے تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آگے چلیے، ساری چیزیں مشترک ہیں۔ اب جیسا ہمارے ہاں مثلا دیوبندی بریلوی تنازع سب سے شدید ہے، حالانکہ ان کی فقہ بھی ایک، ان کی عقائد کی کتابیں بھی ایک۔ یہاں تو ہمارے پاکستان، ہندوستان میں تو سوائے یہ کہ کچھ شخصیتوں کا آپس میں تصادم ہوا ہے ایک خاص وقت میں، اور ان شخصیتوں کے عقیدت مندوں کے حلقے جدا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خالص فقہ کا معاملہ آتا تو ایک ہی فقہ حنفی ہے، تصوف میں ایک ہی سلسلے کے اندر لوگ شامل ہیں، چشتی سلسلے کے ساتھ منسلک جو ہے وہ بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے۔ دیوبندی تو سارے کے سارے اکابر سلسلہ چشتیہ ہی کے لوگ ہیں، صابریہ چشتیہ، تمام کے تمام ان کی اکابر جو ہے اس سلسلے سے وابستہ ہیں، یا پھر نقشبندی ہے، دونوں طرف ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اور عقائد کی کتابیں سب کی ایک ہیں، چند چیزیں کہیں آ کر اس کی تفصیل میں جا کر، تعویل میں جا کر کچھ اختلاف ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپ کو دعوت خیر، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے مسلمانوں کو کسی پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہی حکمت ہوگی۔ اگر شروع ہی کرتے ہیں بحث و نزاع جو ہے وہ اختلافی مسائل سے، ظاہر بات ہے کہ وہ خلیج کبھی پارٹی نہیں جا سکتی۔ آپ گفتگو شروع وہاں سے کیجئے جو قدر مشترک ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں، یعنی مختلف فی مسائل جو ہے وہ معدود چند ہیں، اصل میں تو سارا کا سارا دین متفق علیہ ہے۔ تو یہ جو خاص طور پر یہ آیت مبارکہ ہے، اس اعتبار سے آج کے ہمارے حالات میں بھی اس کا ریلیونس بہت زیادہ ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی اسی طور سے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں، یہ دونوں ترجمے میں کر رہا ہوں، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے ناشکروں کے، ناقدروں کے۔ یہاں پہ کافرون جو ہے یجحدوں کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ترجمہ کرنا پڑے گا اصل جو اس کا لغوی مفہوم ہے، کفر کا مفہوم ناشکری، شکر اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میری نعمت کا، میرے احسان کا، تو میں اور دوں گا اور احسان فرماؤں گا اور نعمتوں کی بارش کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے، ان عذابی لشدید۔ اسی طرح وہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، تیسرا سبق ہمارا، اس میں بھی یہی آیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کر، جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے یعنی شکر کے مقابلے میں کفران ناشکری اختیار کرتا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ تو اب اس آیت پر غور کیجئے، کذالک کا مفہوم کیا ہے؟ اسی طور سے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ کذالک، ذالک یہ تو ایک حرف اشارہ ہے، اشارہ کدھر ہو رہا ہے؟ یعنی اسی اصول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے کہ یہ ایک سلسلہ کتب ہے جس کی کہ یہ آخری اور جامع اور مکمل کڑی ہے۔ اس کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں پہلی کتاب ہوں اللہ کی۔ دیکھیے یہ بات بھی بہت اہم ہے، اور یہ حکمت تبلیغ اور دعوت ہی کے حوالے سے، اس لیے کہ مکے میں جو بھی بھٹی مسلمانوں پر دہکی ہوئی تھی تعذیب کی اور پرسیکیوشن کی، اب اس میں سے وہ عہدہ برا ہونے کا سب سے اہم ذریعہ تو یہی تھا کہ آپ ان میں سے لوگوں کو توڑیں، انہیں اپنا ہم خیال بنائیں، کفر کی طاقت کم ہو اور آپ کی طاقت جو بڑھتی چلی جائے، اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا اسلوب صحیح ہو، اس کے اصول درست ہوں، اس کا انداز صحیح ہو، اس کے لیے قدر مشترک تلاش کر کے بات کی جا رہی ہو، اس کے لیے انداز جو ہے صحیح اختیار کیا جائے، تبھی وہ دعوت مؤثر ہوگی۔ اس اعتبار سے کذالک انزلنا، قرآن مجید نے اس بات کو بہت نمایاں کیا ہے۔ مثلا دیکھیے وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وما كنت بدعا من الرسل، حضور سے کہلوایا گیا ہے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا بس میں ہی اللہ کا رسول ہوں، پہلے مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں، یہ تو ایک سنہری زنجیر ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے، اسی سلسلے کے اندر جو ہے حضرت نوح بھی آئے ہیں، ہود آئے ہیں، صالح آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، میں تو سلسلۃ الذہب، اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ کہ وما کنت بدعا من الرسل، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بالکل نئی شے جس کی کوئی جڑ بنیاد نہ ہو۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی بالکل نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ یہ سلسلہ رسالت ہے، یہ زنجیر ہے، یہ سنہری زنجیر ہے، میں اس کی آخری کڑی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس کو نمایاں کرتا ہے بار بار، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک طویل سلسلہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ سورہ مائدہ میں آیا، اور مسیح ابن مریم جو ہے وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن کو نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، کم سے کم حضرت ابراہیم کے لیے تو قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے، حضرت ابراہیم میں اور حضرت موسیٰ میں تو خاصا فصل ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں صحف ابراہیم و موسیٰ، تو حضرت ابراہیم کو صحیفے عطا کیے گئے، اور میں نے جو ذکر کیا تھا ایک شمس نوید عثمانی صاحب کا، جن کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اسمرتی جو ہے وہ ان کے صحیفے ہیں اور وہ موجود ہیں، اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی، تحریف تو تورات میں بھی ہو گئی، تحریف تو انجیل میں بھی ہو گئی، حالانکہ انجیل تو کل 1900 برس پرانی ہے، 2000 برس ہی ہوئے اسے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو تو صحیفہ جو ملا تھا یا جو صحیفے ملے ہوں گے کم سے کم 6000 برس ہو چکے اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے قرآن سے ثابت ہے 2 جگہ سے، کم 4000 4500 برس ہو چکے ہوں گے۔ تو جب یہ 2000 برس پرانی کتاب جو ہے انجیل، اس کے اندر تحریف ہو گئی تو ان میں بھی تحریفیں ہو گئی، لیکن یہ کہ سلسلہ ہے، یہ اسی اصول پر قرآن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اسی اصول پر منوا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اے نبی یہ کتاب نازل کی ہے، اسی اصول پر نازل کی ہے کہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، اس کتابوں کے سلسلے کی آخری اور کامل اور محفوظ اور مہیمن کڑی ہے۔ اب یہ آخری ایڈیشن ہے اس کتاب کا، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، یہ میں نے اسلوب کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے، قرآن مجید جب اہل کتاب کی مذمت کرتا ہے، کہیں تنقید کرنی ہے، ان کی کسی خطا یا غلطی یا اعتقادی یا عملی گمراہی کا تذکرہ ہے، تو وہاں مجہول کا صیغہ آتا ہے، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی،
اور جہاں کہیں ان کی تعریف کا پہلو آتا ہے، ان کی کسی خوبی کا ذکر ہے، وہاں وہ معروف کا صیغہ ہوتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی۔ تو یہ معروف کے اسلوب میں گویا کہ مدح کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور مجہول کے اسلوب میں ذم کا ایک پہلو ہے۔ تو یہاں فرمایا فالذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں۔ یؤمنون بہ، ایک تو اس حوالے سے ایمان رکھتے ہیں، یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تورات میں کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرونومی، اس کے غالباً 18ویں باب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا جو کہ وہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے بنی اسماعیل، اس لیے کہ ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسماعیل میں سے جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا تھا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے سورہ مزمل میں۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اس سے پہلے کتاب دی تھی اور بھیجا تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ فِرْعَوْنَ، ذرا یہ آیت یاد دلائیے مجھے، سورہ مزمل کے پہلے رکوع کے جو آخری حصے میں آئی ہے۔ جی اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یہ کما کے لفظ کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اے مکے کے رہنے والوں، ہم نے تمہاری طرف یہ رسول بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما أرسلنا إلىٰ فِرْعَوْنَ رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول مبعوث کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کما میں جو خاص مشابہت ہے، یہ بالکل وہ ڈیٹرونومی کی کتاب کی جو آیت ہے اس کے تیرے مانند، اس لیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول تھے، ایسے ہی صاحب کتاب تو خیر نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صاحب شریعت نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو گویا کہ دوبارہ نافذ کرنے کے لیے، اس کی تجدید کے لیے آئے تھے۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل مشابہ رسول صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ تو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طور سے اسی اصول پر ہم نے اے محمد آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ یہ ان کے ہاں پہلے سے یہ تو کتاب منتظر ہے، کتاب موعود ہے، اس کا تو انتظار کیا جا رہا تھا، اور ایمان لا رہے ہیں، یہ اس معنی میں کہ یہ اہل کتاب جیسے کہ اہل حبشہ جو ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اس ہؤلاء کی ضمیر جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انہی اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ ایک تو یہ پہلے سے اس کتاب کے ماننے والے تھے، اس لیے کہ اس کتاب کی پیشن گوئی ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی، اور ان میں سے اب وہ لوگ بھی ہیں جستا جستا جو ایک کو ایک کر کے ایمان لا رہے ہیں اس کتاب پر۔ اور ایک رائے جس کا میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ ہؤلاء کی ضمیر یہاں جا رہی ہے اہل مکہ کی طرف، کہ یہ جو قرآن ہے محمد ہم نے آپ پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ پہلے سے صاحب کتاب ہیں وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ان لوگوں میں سے کہ جو کسی کتاب کے جاننے والے نہیں تھے، یہ امی لوگ، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی، وہ من ہؤلاء من یؤمن بہ، ان میں سے بھی وہ ہے کہ جو ایمان لا رہے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے مگر صرف وہ جو ناشکر ہیں، جو ہٹ درمی پر اتر آئے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، دل گواہی دے دے کہ بات حق ہے، گویا کہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور پھر بھی وہ کفر پر اور انکار پر اڑے رہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ قصص میں، جس کا میں نے حوالہ پچھلی نشست میں بھی دیا تھا،
وہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یقیناً وہ لوگ بھی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اس کتاب یعنی قرآن سے قبل، وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ پکار اٹھتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ بہت اہم یہ نکتہ، قرآن کے نزول سے پہلے عیسائی جو ہے وہی تو مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہی کی رسالت کا دور ابھی چلا آ رہا ہے۔ تو انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم پہلے سے مسلمان ہیں، اور اب جب کہ یہ نئی کتاب آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اجر دیا جائے گا دگنا، 2 مرتبہ، بما صبروا، پھر یہ لفظ آ گیا بہت اہم اور اسی جامع مفہوم کے اندر، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کس بات پر کیا؟ صبر علی الحق، حق پر قائم رہے، جمے رہے، اور حق کے تصدیق کے اوپر کمر بستہ رہے۔ حق جیسے سامنے آیا، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہم سے بازی لے گئے، ہمیں اب ان کے تابع ہونا پڑے گا، اب ان کی بات ماننی پڑے گی، تو جن لوگوں کے اندر صبر کا وصف ہوتا ہے کہ وہ حق پر جمے رہیں، حق پر ڈٹے رہیں، چاہے وہ قول جو ہے خود ان کے اپنے خلاف جا رہا ہو، ان کی اپنی حیثیت جو ہے اس میں کمی آ رہی ہو۔ اہل کتاب میں سے جو علماء تھے یہود کے، ان کی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی تھی کہ حضور پر ایمان لاتے تھے تو ان کی سیادت، چودراہٹ، ان کی جو حیثیت مسلم تھی وہ ختم ہو رہی۔ اب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، جبکہ اس سے پہلے ان کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، لوگ ان کے قائل تھے، فتوے ان سے پوچھتے تھے، ان سے جا کر اپنے مقدمات فیصل کراتے تھے۔ ان کا تو مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ انہیں ایک ایسی حیثیت حاصل تھی، چونکہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے وہاں آباد تھے وہ وہی امی عرب تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی علم ہے، جبکہ اہل کتاب یہود، ان کے علماء، ان کا روب تھا، ان کی بڑی دھوس جمی ہوئی تھی۔ اب وہ اس حیثیت کی قربانی دینے کے لیے، اپنے انا کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی سیادت اور چودراہٹ کے اس منصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود کہ ایسے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں۔ اس کے برعکس جو بھی ان کے اندر جو حقیقت کے ماننے والے اور جن کے اندر کے وہ داعیہ اور وہ وصف موجود تھا کہ حق کو قبول کریں، ان کی بات یہاں آئی ہے۔ سورہ قصص کی آیات ہیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلیٰ علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ وہی مفہوم آ چکا ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے آخری درس میں، ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو تم دفاع کرو اس طور سے جو انتہائی اچھا ہو، خوش اسلوبی سے مدافعت کرو، جیسے جدال بالاحسن ہے، باللتی احسن، ایسے دفاع باللتی احسن، یہاں بھی وہی ہے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اعرضوا عنہ، یہ آیت جو ہے پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ جب انہوں نے وہ لغو بات سنی، اہل مکہ نے جب استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، مذاق کیا، فکرے چس کرنے شروع کیے، قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اعرضوا عنہ، انہوں نے اس سے اعراض کیا، ادھر التفات ہی نہیں کیا، سنی انسنی کر دی، اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں، ہمیں ہمارے اعمال مبارک، آپ کو آپ کے اعمال مبارک، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالی آپ کو بھی سلامتی اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ انداز ہے یہاں بھی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔
اب اس کے بعد چند آیات میں روح سخن جو ہے اب مشرکین مکہ کی طرف مڑ رہا ہے۔ یہ 3 آیات تو مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھی، انہیں ہدایات دی گئی، ان حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خود اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ تو گویا کہ اہتمام کرو تعلق مع اللہ کو مضبوط رکھنے کا، دعوت کا یہ اسلوب اختیار کرو جو ان آیات میں سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے رخ جو ہے وہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، بظاہر خطاب حضور سے ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے نبی آپ قبل ہی سے مراد قبل حاضر قرآن، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں سنائی ہے۔ جیسے کہ یہ میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کوئی شاعر ہوتا ہے تو وہ شاعر مجھتا ہے، شروع میں مشق کرتا ہے، کہیں اصلاح لیتا ہے، کہیں کسی کو سناتا ہے، ہوتے ہوتے قادر الکلام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کوئی مشق کی نہیں، کبھی وہ کھڑے ہو کر خطبہ انہوں نے تمہیں نہیں دیا، کبھی کوئی کلام موضوع کر کے تمہیں نہیں سنایا، کبھی جو ہے اس طور سے کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سنائی۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، خطاب حضور سے روح سخن ان کی طرف ہے کہ ذرا غور کرو، عقل کے اندھو کس بات پہ انکار کر رہے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ کسی کتاب کے پڑھنے والے تھے، ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ کوئی کتاب لکھتے تھے اپنے داہنے ہاتھ سے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں لکھنا پڑھنا، یہ لکھنا پڑھنا آپ کا شغل تھا ہی نہیں۔ آپ کا تو پورا بچپن ان لوگوں کے علم میں ہے، مکے والوں سے اوجھل تو نہیں ہے آپ کے وہ 40 برس کے جو آپ نے ان کے مابین گزارے ہیں وحی کے آغاز سے قبل، آپ کی پوری شخصیت پوری زندگی ان کے سامنے ہے۔ آپ بالکل بچپن میں بھی بھیڑیں بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو معلوم ہے، پھر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، وہ بھی سب ان کے سامنے ہے۔ کبھی کوئی خطبہ، شعر، شاعری، خطابت، کوئی اس طرح کا کوئی مشغلہ، کوئی ان کے ساتھ دلچسپی، کوئی خطیبوں کی مجلس میں بیٹھنا، کوئی شعراء کی مجلسوں میں بیٹھنا، سرے سے کوئی آپ کے شب و روز کا یہ نقشہ رہا ہی نہیں۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب تو شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی ان ابطال کرنے والوں۔ ابطال، مبطلون اس میں فاعل ابطال سے، کسی شے کو باطل قرار دینے والا مبطل ہے۔ یہ جو باطل قرار دے رہے ہیں قرآن کو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے، آپ نے خود گھڑ لیا ہے، آپ نے خود موضوع کیا ہے، یہ آپ کی کمپوزیشن ہے، یا یہ کہ آپ نے کہیں کسی اور سے سنا کر جو ہے ہم پر دھونس جمانی شروع کر دی ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا شغل رہا ہوتا، اپنے لکھنے پڑھنے کی کوئی جو ہے آپ کی مشغولیت رہی ہوتی، تو ان کو شک کرنے کا کوئی حق حاصل تھا، شک کرنے کا کوئی موقع تھا، کوئی بنیاد تھی، کوئی جواز تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ بل اب اس کی نفی ہو رہی ہے، ایسا تو ہے نہیں، بالکل یہ صورتحال تو تھی ہی نہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ تو آیات بینات ہے، یہ قرآن مجید آیات بینات پر مشتمل ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اب یہاں دونوں مفہوم نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ جو اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کی توثیق کر رہے ہیں، گویا کہ یہ قرآن مجید ان کے ان تمام سابقہ جو ان کی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، یہ چیزیں ان کے سینوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی سے اتنی کامل مطابقت رکھتی ہیں کہ جن کے اندر بھی فہم ہے، سمجھ ہے، ادراک ہے، شعور ہے، انہیں یہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے، گویا کہ ان کے اپنے اندر سے، ان کے اپنے سینوں سے اس کی تائید اور توثیق جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری ان آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ظالم ہے۔ ظلم پھر یہی دونوں معنی میں آ جائے گا، ایک تو یہ کہ جو زیادتی پر اتر آئے ہیں، جان بوجھ کر ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، اور ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہیں اور اپنے شرک کی مدافعت کے لیے اس قرآن کی نفی کرنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں، اپنی اسی باطل کی حمیت کی وجہ سے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں۔ یہ آیات سے مراد معجزات،
ایسے معجزے، حصی معجزے کے جو سابقہ انبیاء کو دیے گئے، ایسے معجزے کے جو آنکھوں سے نظر آئیں، جس کا کہ سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس مکے کی سرزاق زمین سے ہمارے دیکھتے دیکھتے کوئی چشمہ برآمد کر دو، تفجر لنا من الارض ینبوعا، یا یہ کہ ایک لہلہاتا ہوا باغ جو ہے تمہارے لیے دفعتاً چشم زدن میں مکے کے اندر پیدا ہو جائے، یا سونے کا کوئی محل بنا کے دکھا دو، یا ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور اترو، کتاب لے کر اترتے ہوئے ہمیں نظر آؤ، ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول، معاذ اللہ۔ تو وہ کہتے تھے لولا انزل علیہ آیات من ربہ۔ اب اس اعتراض یا مطالبے کے دو جواب آ رہے ہیں، نوٹ کیجئے۔ پہلا، قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ آیات کل کی کل اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ معجزے اللہ دکھاتا رہا ہے، کوئی رسول کوئی نبی اپنے اختیار سے نہیں دکھاتا رہا۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے طبعی قوانین کو توڑتا ہے، پھاڑتا ہے، اور اس میں سے اپنی قدرت خصوصی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس پر پڑا ہے اور سمندر پھٹ گیا ہے، طبعی قانون ٹوٹا ہے، اسی کو خرق عادت کہتے ہیں۔ وہ جو فزیکل لاز ہیں جو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت اس سے بالا تر ہے کہ جس نے اس قانون کو معطل کیا ہے۔ آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا، اس لیے کہ آگ میں جلانے کا وصف اللہ کا ودیت کردہ ہے، اور اللہ نے جب چاہا اس آگ کے اندر سے اس وصف کو اور اس صفت کو سلب کر لیا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ یہ نبوت کا اصل فنکشن ہے۔ معجزے دکھانے کے لیے نبی نہیں آیا کرتا، نبی تو انذار کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جس نبی کو، جس رسول کو جو چاہا معجزہ دے دیا، اس کے ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر۔ لیکن یہ ہے کہ اب میرے لیے اصل معجزہ یہ در حقیقت قرآن مجید ہے۔ لہذا دوسرا جو ہے اب آ رہا ہے، اولم یکفہم، یہ دوسرا جواب ہے۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرما دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے، اس میں یاد دہانی ہے، ذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے کے خواہش مند ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی فعل ارادہ فعل کے معنی میں آتا ہے۔ یؤمنون، جو ایمان لائیں، یعنی ایمان لانا چاہیں، جن کے دل میں ارادہ موجود ہو، جو طالب حق ہو، جو چاہتے ہو ہدایت حاصل کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے یاد دہانی، ذکرہ، ان کے اپنے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی فطرت کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر، تمہاری فطرت میں نشانیاں موجود ہیں توحید کی، معاد کی۔ لہذا کبھی جھانکو تو صحیح، کبھی اپنے باطن میں جھانکو تو تمہیں وہ ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ وہی چیزیں ہیں کہ جن کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ آیات بینات نازل کی ہیں، کہ فطرت انسانی میں جو گواہیاں، جو شواہد موجود ہیں، وہ اجاگر ہو کر انسان کے شعور کی سطح پر آ جائیں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم۔ ویسے دوسرے معجزات ہیں خرق عادت کے طور پر، بے شمار چیزیں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں حضور سے، بہت تھوڑا سا کھانا ہے، بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو کفایت کر گیا، لیکن معجزہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور معجزہ سب سے بڑا کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو مطالبے پر پیش کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے، مان لیں گے تمہیں اللہ کا رسول۔ اور حضرت صالح نے دعا کی اور وہ معجزہ انہیں اسی شکل میں دکھا دیا گیا۔ نہ ماننے والے پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، مان کے نہیں دیا، ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہ یہ ان کے مطالبے پر، اور پھر یہ کہ ادعا کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، پیش ہوئے ہیں، تو وہاں دعوے کے ساتھ کہا گیا اولو جئتک بآیۃ مبین، چاہے میں کھلی نشانی لے آؤں تب بھی نہیں مانو گے۔
تو اس نے کہا فاتح بہا ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ، کون سی نشانی ہے، کون سا معجزہ ہے؟ تو دعوے کے ساتھ معجزے پیش کیے ہیں، وہ دونوں معجزے، عصا کا معجزہ بھی ہے اور ید بیضا کا معجزہ بھی ہے۔ دعوے کے ساتھ حضور نے صرف ایک معجزہ پیش کیا اور وہ قرآن ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین گواہ ہے یہ قرآن حکمت بھرا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کا ثبوت یہ قرآن حکیم، آپ کا اصل معجزہ یہ قرآن حکیم، والقرآن الحکیم گواہ ہے، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، مقسم علیہ جو ہے وہ یہ ہے انک لمن المرسلین، قسم جس پر کھائی گئی آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، قرآن گواہ ہے، قرآن ثبوت ہے۔ پھر یہی بات آئی ہے قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، یہ قرآن ہے، یہ گواہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ آپ کی رسالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ ہے اصل معجزہ۔ پھر اس معجزے پر چیلنج کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں پوری کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ اگر تم سب لوگ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس قرآن جیسے کتاب پیش نہیں کر سکتے چاہے تمام انس اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور جو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے کر لیں۔ سورہ ہود میں کہا گیا 10 صورتیں بنا لاؤ اس جیسی، اگر 10 صورتیں بھی بنا کر تم لے آؤ تو تمہیں کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ سورہ یونس میں ایک سیڑھی اور نیچے اتر کر کہا گیا ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اسی کی پھر دوبارہ جو ہے نہایت شاندار الفاظ میں پھر اس کو دہرا کر جو ہے سورہ بقرہ میں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم واقعتاً کسی شک میں مبتلا ہو، یہ بڑا پیارا انداز ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کا، تیسرے رکوع کی آیت ہے، یعنی اس میں بٹوین دی لائنز یہ بات کہی جا رہی ہے تمہیں شک نہیں ہے، یہ صرف تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اپنے شک میں بھی سچے نہیں ہو، حقیقت میں تمہیں شک نہیں ہے، لیکن یہ صرف تم ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہو، عذر لنگ بنا رہے ہو، اگر ہے تو کوشش تو کرو نا، بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو، خطباء کو، شعراء کو، بڑے بڑے ادباء تمہارے ہاں سب کو جمع کر لو، سب سے مدد لے کر ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ اور یہ بات واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ایک ایسی عظیم حقیقت ہے رسالت محمدی کے ثبوت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت خداوندی ہی کا ظہور ہے کہ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہی کھڑا ہو جاتا، جھوٹ موٹ کا ہی دعوے دار بن کر کھڑا ہو جاتا کہ یہ ہے کلام۔ اب یہ تو پھر ڈسپیوٹ ہو گیا نا، بلاؤ بٹھاؤ، کچھ آپ کے منصفین ہو، کچھ بڑے بڑے ادیب لوگ جمع ہو جائیں، طے کریں کہ واقعتاً یہ کلام جو فلاں شخص پیش کر رہا ہے یہ قرآن کے کلام کے ہم بدن ہے کہ نہیں ہے۔ ایک نزاع تو ہو گیا نا، ایک جھگڑا تو ہو گیا، ایک ڈسپیوٹ تو ہو گیا، لیکن واقعہ یہ ہے، اور یہ وہ در حقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کا گویا کہ ان کے دلوں نے پورا پورا اقرار کر لیا کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ کو بھی دعوے دار بن کر کھڑا نہیں ہوا کہ یہ ہے میں لے کر آیا ہوں ایک صورت، میں دعوے دار ہوں اس کا کہ یہ قرآن مجید جیسی بلکہ اس سے افضل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے، تاریخ اس سے خالی ہے۔ بہرحال ان دو جگہ سے جواب دیا گیا اس کا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو معجزے تم مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میرا جو اصل فرض منصبی ہے وہ خبردار کر دینا ہے، میں خدائی کا دعوے دار نہیں ہوں، میں رسالت کا دعوے دار ہوں، نبوت کا دعوے دار ہوں، اور یہ معجزے دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ نمبر 2 یہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اے نبی، اگر یہ واقعتاً طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو، اگر واقعتاً یہ حق کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جن میں ارادہ ایمان موجود ہو، جو حق کے طالب ہوں، حق کے جویا ہوں۔ اللہ تعالی
ہمیں ان آیات مبارکہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم